بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ 9 ابواب پڑھ لیے ہیں۔ آج سے ہمارا ایک نیا 10واں باب شروع ہوگا جس کا ٹائٹل ہے جو حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جو رحلت ہوئی، آپ نے جو ظاہری پردہ فرمایا، اس کا ذکر آج ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہر طرف امن و سکون کی فضا ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام جہان کی طرف نبی ہیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف قاصدوں کے ذریعے خط روانہ فرمائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، قاصد کا نام حضرت وحیہ کلبی، کس طرف بھیجا تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ بادشاہ کا نام تھا ہیکل، اسلام کی حقانیت کا قائل ہوا مگر سلطنت کی لالچ میں کلمہ پڑھنے سے محروم رہا۔ یعنی خط بھیجنے کا جو نتیجہ نکلا اور رویہ کیا ہوا وہ بھی ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا قاصد کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ، یہ کیس فون کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا اور بادشاہ جو تھا وہ کسریٰ تھا، جسے کیسرو پرویز بھی کہا جاتا ہے۔ تو خط کو پھاڑ ڈالا اور اس کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا، یعنی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عمر کے دور میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جسے کہتے ہیں نا کیسر و کسریٰ کو حضرت عمر فاروق نے فتح کر دیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ بادشاہ نے برا سلوک کیا، انہوں نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا۔ آگے تیسرا جو قاصد ہے وہ عمر بن امیہ ہے، اس کو بھیجا گیا تھا اکسوم کی طرف۔ اصحمہ نجاشی جو بادشاہ تھا، خط کی تعظیم کی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، اس کو اسکندریہ کی طرف بھیجا گیا تھا اور جو بادشاہ تھا وہ مقوقس شاہ مصر تھا۔ خط کی تعظیم کی مگر مسلمان نہ ہوا، قیمتی تحائف آپ علیہ السلام کی طرف بھیجیں۔ حضرت علا بن حضرمی بحرین کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا اور منظر بن ساوا جو بادشاہ تھا اس کی طرف تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ خط کی تعظیم کی اور قوم کی اکثر افراد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن عاص عمان کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کو جلندی کے 2 بیٹے جسفر اور عبد، خط کی تعظیم کی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیط بن عمر یمامہ کی طرف بھیجے گئے تھے، حذا بن علی کی طرف، خط کی تعظیم کی، قاصد کا بھی احترام کیا مگر حکومت کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کی شرط رکھی جو منظور نہ فرمائی۔ حضرت شجاع بن وہب غوطہ دمشق کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا اور حارث بن ابی شمر غسانی تھا بادشاہ، تو مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس وجہ سے غزوہ موتا اور غزوہ تبوک جیسے معرکے پیش آئے۔ غزوہ خیبر اور اس کے اسباب۔ محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ خیبر عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے یہودی بڑے دولت مند، مالدار اور جنگوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے یہاں بہت
بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے 8 قلعے بڑے مشہور ہیں۔ ان 8 قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق میں جن کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی سب سے آگے تھے۔ یہی اس جنگ کو بھڑکانے والے اور اس جنگ کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے ہی مکہ کے کافروں کو مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے پر ابھارا تھا اور ان کی مالی امداد کی تھی۔ غزوہ خندق میں ہونے والی رسوائی نے انہیں مزید غم و غصے میں مبتلا کر دیا، کیونکہ غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان تمام یہودیوں کو نکال دیا تھا، تو انہوں نے دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر پھر سے مدینہ شریف پر حملہ کی سازش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو 1600 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ خیبر روانہ ہو گئے۔ یہ خیبر کا قلعہ ہے۔ یعنی ان کے اندر یہودی رہتے تھے، یہودیوں نے یہ بنائے تھے۔ تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی حدود میں داخل ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت کسی بھی قوم پر حملہ نہیں فرماتے تھے۔ نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے قلعوں میں رہ کر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا۔ آہستہ آہستہ تمام قلعے فتح ہو گئے۔ خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا۔ خیبر میں ہونے والے معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے، جبکہ 15 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین بھی ان کے قبضے میں رہنے دی جائے، یہاں کے پیداوار کا آدھا حصہ ان سے لے لیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ جب غلہ تیار ہو گیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تقسیم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے غلہ کے 2 حصے کیے، 2 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور یہود سے کہا جو حصہ چاہو لے لو۔ اس تقسیم پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے زمین و آسمان اسی عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ خیبر کی فتح کے ساتھ دیگر کئی علاقے بھی فتح ہوئے، بعض مقامات پر جنگ ہوئی اور بعض علاقے بغیر جنگوں کے فتح ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ یہ جو نام آئیں قاصدوں کے، بادشاہوں کے اور علاقوں کے، اور ان کا کیا رویہ تھا، یہ بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سنا جائے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔